بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سالوں میں ترکی انقرہ سے نشر ہونے والے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی جو سلطنت عثمانیہ کی شروعات پر بنایا گیا ہے نے دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ڈرامہ کے ڈائریکٹر رائٹر محمد بزداق یہ ڈرامہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ انہوں نے ایک انٹرویو میں حقائق سے پردہ اٹھا دیا۔ محمد بزداق نے کہا، مجھے بچپن سے ہی لکھنے لکھانے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی وقت ملتا میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا، مگر ان کے لکھنے کا شوق ایک رات میں ہی جنون میں کیسے بدل گیا۔ جب انہوں نے رات کو خواب میں مشہور صوفی بزرگ شیخ اکبر مفکر اور محقق حضرت ابن العربی کو خواب میں دیکھا، اس کے بعد ان کے زندگی کا رخ اور لکھنے کا انداز بدل گیا اور ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ اس خواب کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک دوست کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنائی اور اسی پلیٹ فارم سے ڈاکومنٹریز بنانا شروع کر دی اور ایسے اس شعبہ میں ترقی کی منازل طے کرتے چلے گئے۔ ڈرامہ ارطغرل غازی کے ڈائریکٹر رائٹر محمد بزداق نے یہ بیان دیا ہے کہ جب انہوں نے ارطغرل غازی بنایا تو ان کا پہلے ہی خیال تھا کہ یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اسے ضرور پسند کیا جانا چاہیے، مگر ایسا نہ ہوا۔ جیسے ہی یہ ڈرامہ ریلیز ہوا تو کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی ہم عوام کو اس کا حقیقی مقصد سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ڈرامہ نہ صرف ان کے اپنے ملک ترکی بلکہ پوری اسلامی دنیا میں ضرور مقبول ہوا۔ کچھ ہی عرصہ میں ان کا یہ خیال حقیقت بنتا گیا۔ بزداق کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی قلیل مدت میں ان کا ڈرامہ مقبولیت کی اتنی بلندیوں کو چھو لے گا کہ سالوں سے قائم ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دیگر فلم انڈسٹریوں کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ جبکہ ڈرامہ ارطغرل غازی کے پاکستان میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم ہونے پر محمد بزداق حیران نظر آئے۔ محمد بزداق نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کے کردار کو بھی سراہا کہ اگر وہ نہ ہوتے، اس ڈرامے کا نشر ہونا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ارطغرل غازی بنانے اور نشر کرنے میں بہت خیال رکھا ہے۔ رجب طیب اردگان بھی مسلمانوں کے شاندار ماضی کو امت مسلمہ سمیت تمام دنیا کے سامنے روشناس کرانا چاہتے ہیں۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کیسے سخت جدوجہد اور مشکلات کا سامنا کر کے اسلامی پرچم دنیا میں لہرایا۔ مگر کچھ لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صدر رجب طیب اردگان کا ڈرامے کی تیاری کے دوران وہ تبدیلیاں اور ترامیم بھی کرواتے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے نہ کبھی ہمارے کام میں مداخلت کی ہے اور نہ دخل اندازی اور نہ ہی کوئی ترمیم کروائی ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو ڈرامہ بنانے کے دوران آنے والی مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے میں ہماری بھرپور معاونت کی ہے۔ ڈائریکٹر نے اپنے بچپن کے بارے میں مزید بتایا کہ انہیں چھوٹی عمر میں ہی دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کا شوق تھا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو اپنے دادا کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے، جہاں وہ اپنے دادا کو نہایت دلچسپی اور انہماک سے قرآن پاک پڑھتا دیکھتے اور ان کی قرات سنتے تھے۔ آہستہ آہستہ قرآن پاک ان کی روح میں اترنا شروع ہو گیا اور ان کی روح کی آبیاری بھی ہونے لگی۔ انہوں نے بتایا کہ بچپن سے آج تک انہوں نے قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا ہے اور آج بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ محمد بزداق نے یہ بتایا کہ یہ ڈرامہ اتنی آسانی سے نہیں بن گیا، کہ جو سوچ اور خیالات ان کے ذہن میں آتے تھے ان کو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر سپرد قلم کیا کرتے تھے۔ اس ڈرامے میں آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ حقیقت میں ان کے اندر کی ہی دنیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے موضوع پر مکمل عبور حاصل تھا، اسی لیے انہیں قرآنی آیات اور احادیث کے انتخاب کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔